افضل مرد صاحب یہ بتائیں سر، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کرپشن ہوئی پچھلے 5 سالوں میں، اس بیان کی ذرا وضاحت تو کر دیں. میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں وہ گندے عناصر جو کرپٹ تھے سابقہ کے پی حکومت میں نے کہا وہ جب پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد چھوڑ گئے تو ایسے دھل گئے جیسے ہندو جو ہیں وہ گنگا میں وہ اشنان کر لیتے ہیں اور دھل جاتے ہیں. تو میں نے یہ بات کی تھی جو جن کا آپ لوگوں نے یہ کہا. السلام علیکم سر. ٹھیک ہے سر. جی سر. السلام علیکم. دیکھیں جو آپ نے کہا ڈونلڈ لو والا، ڈونلڈ لو نے تو عمران خان کو بری کرنے والا بیان دیا. وہ کہتا ہے سائفر ہے ہی کوئی نہیں. اگر ڈونلڈ لو سچا ہے کہ سائفر ہے کوئی نہیں تو پھر یہ مقدمہ جھوٹا ہے، اور اگر یہ سچے ہیں تو پھر ڈونلڈ لو جھوٹا ہے جو ان کا ماسٹر ہے. یہ تو اس کے یہ جو شہباز شریف ہے اور یہ جو گورنمنٹ ہے جو چوری کے مینڈیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ سلیوٹ مار قسم کی گورنمنٹ ہے. تو سب سے پہلا سلیوٹ یہ مارتے ہیں ڈونلڈ لو کو. اس لیے فوری طور پہ ان کو کیس واپس لینا چاہیے. جو موقف تھا عمران خان کا وہ کل ثابت ہو گیا ہے، اور وہ ڈونلڈ لو نے خود ثابت کیا. اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ ہم نے سائفر کے ذریعے کوئی مداخلت نہیں کی اور سائفر جھوٹا ہے، سائفر تھا ہی نہیں. دوسری طرف وہ یہ کہتا ہے کہ میں پاک ایران گیس منصوبہ امریکہ پوری کوشش کرے گا نہ بنے. یہ مداخلت نہیں ہے؟ کچھ شرم کریں گے جو لوگ کہتے ہیں مداخلت نہیں. بہت شکریہ. سماج سے تو مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ ہماری جو سائفر ٹرائل ہے وہ تو روک دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت تو جو جج صاحب بھی تھے وہ بڑے فنڈامنٹل سوالات کر رہے تھے. کانسٹیٹیوشنلی انہوں نے کہا کہ یہ ہماری آئین کی تحفظ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں اس کو ایگزامن کریں، جو دفعات لگائی گئی ہیں خان صاحب کے اوپر. اور یہ کیونکہ آپ نے ٹریزن کی دفعات ہیں، اس کو احتیاط کرنی چاہیے. لیکن جب ہم جیل میں جاتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کیمرہ ہے، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا اگر فیملی بھی بات کرے گی سائفر کے اوپر تو ان کو بھی ہم جیل میں ڈال دیں گے، میرے خیال میں FIR کاٹ دیں گے. تو یہ جلدی بھی ہے، ان کو 8-8 10-10 وٹنسز کو جلدی لا کے ان کو فارغ کر رہے ہیں. کس چیز کے لیے جلدی ہے؟ ان کو انہوں نے کنوکٹ کرنا ہے. اس کے اندر بدنیتی نظر آ رہی ہے، بالکل بدنیتی نظر آ رہی ہے. آج ہائی کورٹ میں ہمیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ وہ بڑے احتیاط اور محتاط کر کے چل رہے ہیں. وہ یہ دفعات کو بھی ایگزامن کر رہے ہیں، اور جو آج پروسیکیوشن جس طرح بات کر رہی تھی اسی سے سمجھ آ رہی تھی کہ میرے خیال میں ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اٹارنی جنرل کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی. اور یہ نہیں کہ میں ان کی کوئی برائی یا ان کو انڈرمائن نہیں کر رہی ہوں، لیکن یہ اتنی ٹیکنیکل چیز ہے. یہ سمجھ آئیے کہ صرف ہمیں نہیں سمجھنا، جو لائرز ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، پروسیکیوشن ہے، سب کو بیٹھ کے اس کو محتاط ہو کر اس کو استعمال کرنا چاہیے. ایک ایکس پرائم منسٹر، ایک ایکس فارن منسٹر جن کے اوپر یہ چارجز لگائے گئے ہیں، یہ ان کو محتاط ہونا چاہیے. یہ اس میں بدنیتی نہیں نظر آنی چاہیے کہ جلدی 4 دن میں 10 وٹنسز دن کے لگا کر اور ان کو جلدی سے کنوکٹ کر دیں. کیا سزائے موت دینی ہے انہوں نے؟ کیا ان کو لائف امپریزنمنٹ کرنی ہے؟ جلدی کس چیز کی ہے؟ اگر نیت بدنیتی نظر آئے گی تو یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، ہم پہلے ہی اس پہ پروسیڈ کر رہے ہیں ملک کے باہر، اسی لیے کیونکہ یہاں پہ بدنیتی نظر آ رہی ہے ہمیں لوور کورٹس میں. لیکن پھر جب ہم ہائی کورٹ آتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے کہ یہاں ججز بیٹھے ہیں کہ جو اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے، اس کو دیکھیں گے. اس کے اندر اس قسم کی اندھیر نگری نہیں ہے جو ہمیں جیل میں اور ٹرائل کورٹ میں نظر آتی ہے. بات یہ کہ MNAs بھی یہاں پر موجود ہیں، سینیٹر صاحبان بھی موجود ہیں. کوہلی صاحب بتائیے گا آج کی سماعت میں کیا کچھ ہوا اور کیا احکامات کیا جاری کیے گئے، بتائیے گا. جی آپ کو یاد ہوگا سر، یہ مائک سر لگا لیجیے گا، یہ مائک لگا دو بھیا، یہ بھی لگا دو. یہ کتنے کا ملتا ہے؟ پکڑ کے رکھو فضان، پکڑ کے رکھو. 12-15 بھائی تھوڑا سا موبائل چھوٹا سا کام ہے. جی خیال کرنا میرا لایا ہے سر.
جی جی سر جی جناب، آج 2 اپیلوں کی سماعت تھی، سائفر کیس کی اپیل کی اور توشہ خانہ کیس کی اپیل کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی تاریخ پہ پروسیکیوشن نے ایک آبجیکشن، ایک اعتراض اٹھایا تھا، اور اس اعتراض میں یہ کہا تھا کہ یہ جو اپیل ہے سائفر کیس کی، یہ مینٹینیبل نہیں ہے، یہ قابل سماعت نہیں ہے، اور اس کو ڈسمس ہو جانا چاہیے، اپیل کی گنجائش ہی نہیں قانون میں۔ اور لاسٹ ٹائم بھی جب میں باہر آیا تھا تو آپ سے یہی آپ نے سوال پوچھا تھا کہ اس آبجیکشن، اس اعتراض میں کتنی جان ہے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ صرف اور صرف پروسیکیوشن نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ کچھ ڈیلے ہو جائے کچھ دنوں کا، لیکن عدالت ان کا جو حربہ ہے سمجھ چکی ہے، عدالت ڈیلے نہیں کرے گی۔ تو آج اس پہ بحث ہوئی، ہمارے سلمان صفدر صاحب نے، وکیل صاحب نے بحث کی، اور اس پہ بحث کرنے کے بعد انہوں نے یہ عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ جو اعتراض ہے پروسیکیوشن کا بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، اور اصل میں یہ اپیل قابل سماعت ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سوموار کو اب میرٹس پہ کیس کو سنیں گے۔ آج ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی تلخ کلامی ہوگی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں گرما گرمی ہوگی، کیا وجہ بنی؟ وہاں پہ کیا ماحول تھا اور آپ کس وجہ سے آئے تھے اور کیا ماحول تھا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ باہر پارلیمنٹیرینز کھڑے تھے، سینیٹرز کھڑے تھے، ہمارے ایم این ایز کھڑے تھے، ان کو باہر سیکورٹی روک رہی ہے، اور وہ خان صاحب کے کیس میں سماعت میں وہاں بیٹھنے کے لیے آئے تھے، سننے کے لیے آئے تھے، یہ ان کو بتانے آیا تھا، انہوں نے وہ بھی نہیں سننا کہ نہیں جی آپ بیٹھ جائیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس فاروق صاحب کو خان صاحب کے خلاف کیسز نہیں سننے چاہیے، بالکل ایسے ہی وہ بائسڈ ہے، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اپنے آپ کو بینچ سے الگ کریں، کسی اور کو سننے دیں۔ اور دوسری بات، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے متعلق تو آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس گلزار صاحب کا 5 بینچ کا فیصلہ آیا ہوا ہے کہ جو کیسز خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے خلاف آئیں وہ نہ سنیں، وہ بھی ان بینچوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بتائیں کہاں جائیں تو کہاں جائیں؟ اور آج بھی رویہ یہ ہے کہ آپ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ کو انصاف دینا ہے، لیکن یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ سماعت سے تو مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ ہماری جو سائفر ٹرائل ہے وہ تو روک دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت تو جو جج صاحب بھی تھے وہ بڑے فنڈامنٹل سوالات کر رہے تھے کانسٹیٹیوشنلی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری آئین کی تحفظ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں اس کو ایگزامن کریں، جو دفعات لگائی گئی ہیں خان صاحب کے اوپر۔ اور یہ کیونکہ آپ نے ٹریزن کی دفعات ہیں، اس کو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن جب ہم جیل میں جاتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کیمرہ ہے، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا اگر فیملی بھی بات کرے گی سائفر کے اوپر تو ان کو بھی ہم جیل میں ڈال دیں گے، میرے خیال میں FIR کاٹ دیں گے۔ تو یہ جلدی بھی ہے، ان کو 8-8 10-10 وٹنسز کو جلدی لا کے ان کو فارغ کر رہے ہیں۔ کس چیز کے لیے جلدی ہے؟ ان کو انہوں نے کنوکٹ کرنا ہے، اس کے اندر بدنیتی نظر آ رہی ہے، بالکل بدنیتی نظر آ رہی ہے۔ آج ہائی کورٹ میں ہمیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ وہ بڑے احتیاط اور محتاط کر کے چل رہے ہیں، وہ یہ دفعات کو بھی ایگزامن کر رہے ہیں، اور جو آج پروسیکیوشن جس طرح بات کر رہی تھی اسی سے سمجھ آ رہی تھی کہ میرے خیال میں ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اٹارنی جنرل کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ اور یہ نہیں کہ میں ان کی کوئی برائی یا ان کو انڈرمائن نہیں کر رہی ہوں، لیکن یہ اتنی ٹیکنیکل چیز ہے، یہ سمجھ آئیے کہ صرف ہمیں نہیں سمجھنا، جو لائرز ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، پروسیکیوشن ہے، سب کو بیٹھ کے اس کو محتاط ہو کر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایک ایکس پرائم منسٹر، ایک ایکس فارن منسٹر جن کے اوپر یہ چارجز لگائے گئے ہیں، یہ ان کو محتاط ہونا چاہیے۔ یہ اس میں بدنیتی نہیں نظر آنی چاہیے کہ جلدی 4 دن میں 10 وٹنسز دن کے لگا کر اور ان کو جلدی سے کنوکٹ کر دیں۔ کیا سزائے موت دینی ہے انہوں نے؟ کیا ان کو لائف امپریزنمنٹ کرنی ہے؟ جلدی کس چیز کی ہے؟ اگر نیت بدنیتی نظر آئے گی تو یہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، ہم پہلے ہی اس پہ پروسیڈ کر رہے ہیں ملک کے باہر، اسی لیے کیونکہ یہاں پہ بدنیتی نظر آ رہی ہے ہمیں لوور کورٹس میں، لیکن پھر جب ہم ہائی کورٹ آتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے کہ یہاں ججز بیٹھے ہیں کہ جو اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے، اس کو دیکھیں گے
इसके अंदर ये इस किस्म की अंधेर नगरी नहीं है जो हमें अफजल मरवत साहब ये बताएं कि एक बात करेंगे सर, ये बताएं कि आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में करप्शन हुई पिछले 5 सालों में, उस बयान की ज़रा वजाहत तो कर दें। मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो गंदे अनासिर जो करप्ट थे साबिका KP हुकूमत में, मैंने कहा वो जब PTI 9 मई के बाद छोड़ गए तो ऐसे धुल गए जैसे हिंदू जो हैं वो गंगा में वो स्नान कर लेते हैं और धुल जाते हैं। तो मैंने ये बात की थी जो जिनका आप लोगों ने ये कहा